امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب ان یبسط له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ، جو پسند کرے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، بات واضح ہے یا کوئی اجاؤ ہے؟ کوئی بات ہے، روز روشن کی طرح بات ہے، اور ہمارے نبی پاک سم کی بتلائی ہوئی باتیں اتنی روشن ہے کہ ان کی رات بھی دن کی طرح چمکدار اور واضح ہے، الجھاؤ ان میں نہیں۔ ارشاد فرمایا، جو چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو اور عمر میں برکت ہو، اللہ سالوں کے کام مہینوں میں کروا دے۔ کروا سکتے ہیں کہ نہیں؟ مہینوں کے کام ہفتوں میں، ہفتوں کے کام دنوں میں، اور دنوں کے کام جب عرش والے چاہیں منٹوں میں، بلکہ اللہ تو وہ ہیں چاہیں سالوں کی باتیں منٹوں میں ہو جائیں، وہاں تو کن ہی کہنا ہے فیکون۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، جو شخص چاہے کہ اس کے رزق میں فراخی ہو، عمر میں برکت ہو، کیا کرے؟ وہ صلہ رحمی کرے۔ لوگوں، صلہ رحمی وہ چابی، وہ عظیم عمل، اس کی وجہ سے رب کریم تو راضی ہوتے ہی ہوتے ہیں، اس کے ساتھ دنیا میں بہت فائدے دیتے، اور دو فائدے اس حدیث پاک میں، رزق میں کشادگی ہو اور عمر میں برکت ہو۔ آئیے میرے ساتھ اسی بارے میں 3 احادیث اور سماعت فرمائیے، پھر اس کے بعد صلہ رحمی کے حوالے سے کچھ نکات انشاءاللہ عرض کیے جائیں۔ دوسری حدیث پاک حضرات ائمہ احمد، ترمذی اور حاکم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل ومثرات في المال ومنسأة في الأثر، او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، اپنے نسب، اپنے رشتہ داریاں، ان کے بارے میں معلومات کرو۔ یہ میرا چچا ہے، یہ میرے چچے کا بیٹا ہے، یہ میرا ماموں ہے، یہ میرے ماموں کی نواسی ہے، یہ میرے ددیال سے ہے، یہ میرے ننیال سے ہے۔ تعلموا من انسابکم، اپنی رشتہ داریوں کے بارے میں معلومات حاصل کرو۔ اور کیوں؟ فخر کرنے کے لیے، تکبر کرنے کے لیے نہیں،
ما تصلون به ارحامکم، تاکہ ان معلومات سے تم صلہ رحمی کر سکو. جب پتا ہوگا کہ یہ میرے ننیال میں سے اس کا رشتہ یہ ہے، ددیال میں سے رشتہ یہ ہے، تو صلہ رحمی کرتے ہوئے آسانی ہو. اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ جو تعلیم دے رہا ہوں رشتہ داریوں کو جاننے کی، یہ بیکار بات نہیں. جب تم رشتہ داریاں جان کر صلہ رحمی کرو گے تو اس حدیث پاک میں اس کے 3 فوائد بیان فرمائے. انگلیاں باہر نکال کے ان کو نوٹ کر لیجیے. فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحِمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، صلہ رحمی سے کنبے میں محبت پیدا ہوتی. آپ دیکھیں گے کہ جو بندہ صلہ رحمی کرنے والا ہوتا ہے، اللہ کریم اس کے لیے دلوں میں کتنی محبت پیدا کرتے ہیں. پہلا فائدہ، صلہ رحمی سے کنبے میں محبت آئے گی. دوسرا فائدہ، وَمَثْرَاتٌ فِي الْمَالِ، صلہ رحمی سے مال میں اضافہ ہوگا. چاہیے کہ نہیں؟ چکر تو زیادہ یہی ہے. اس چکر کے لیے نبی پاک سم کے بتلائے ہوئے طریقوں پہ آئے. تیسرا فائدہ، وَمَنْسَأَةٌ فِي الْأَثَرِ، صلہ رحمی کی وجہ سے عمر میں برکت ہو جائے گی. ایک آدمی، اسے کوئی ضرورت ہے، کام ہے، سینکڑوں میل کا سفر کر کے کسی کے دروازے پہ پہنچتا ہے اور وہاں سے سفید جواب، مکمل انکار لے کے آتا ہے. صاحب کے دفتر پہنچا، ذلیل ہو کے اس کے بینچوں پہ بیٹھا رہا. جواب آیا، صاحب کی میٹنگیں ہیں، آج ملاقات نہیں ہو سکتی. ہوتا ہے ایسے کہ نہیں؟ اور اللہ چاہے اس کی گفتگو میں یہ تاثیر رکھے، فون اٹھائے، بات کرے، اور وہ کام جو سینکڑوں یا ہزاروں میل کا سفر کر کے نہ ہونے والا تھا، اللہ اپنی رحمت سے وہ کام ایک فون سے کر دے. قادر ہے کہ نہیں؟ یہ عمر کی برکت ہے. اور اس برکت کے پانے کی ایک چابی صلہ رحمی ہے. اسی بارے میں تیسری حدیث پاک، حضرات ائمہ عبداللہ بن احمد بن حنبل، بزار اور طبرانی، تینوں محدثین رحمہم اللہ تعالی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. امیر المؤمنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویوسع لہ فی رزقہ ویدفع عنہ میتۃ السوء فلیتق اللہ ولیصل رحمہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہ روایت کرتے ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ پسند کرے، انگلیاں نکالیے، کہ اس کی عمر اس میں برکت کی جائے،
اس کے رزق میں فراخی کی جائے اور اس سے بری موت کو دور کیا جائے. 3 باتیں. نمبر 1 عمر میں برکت. نمبر 2 رزق میں وسعت. نمبر 3 بری موت سے بچایا جائے. اور اللہ یہ تینوں باتیں مجھ ناکار عرب سب کو اور ہمارے اہل ویال بہن بھائیوں ان کے اہل ویال کو نصیب فرمائے. 3 باتیں. عمر میں برکت اور رزق میں وسعت اور بری موت سے بچاؤ. ارشاد فرمایا جو شخص یہ 3 باتیں چاہے تو کیا کرے؟ 2 کام کرے. فَلْيَتَّقِ اللَّهَ وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ. اللہ کا تقوی اختیار کرے اور صلہ رحمی کرے. جب وہ 2 باتیں کرے گا تو اللہ پاک اسے 3 باتیں اپنی رحمت سے عطا فرمائیں گے. اور ان 3 میں سے ایک اس کے رزق میں کشادگی ہوگی، اس کی معاش میں وسعت کر دیں گے. 4تھی حدیث پاک امام ابن حبان اس حدیث کو روایت کرتے ہیں. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعجل الطاعت ثوابا ان اعجل الطاعت ثوابا صلۃ الرحم. وہ نیکی جس کا ثواب سب سے جلدی ملتا ہے. توجہ فرمائیے. ہم جلدی ثواب چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم تو چاہتے ہیں بولنے سے پہلے مل جائے. جلدی تو ہماری بہت ہے، لیکن اس جلدی ثواب پانے کے لیے جو راہ ہے اس پہ بھی تو آئیں. فرمایا بلا شبہ نیکیوں میں سے سب سے زیادہ جلدی ثواب دلوانے والی نیکی وہ صلہ رحمی ہے. جو چاہے فوراً ثواب ہو جائے اس کے لیے نیکی ہے صلہ رحمی. اور اس کے بعد کیا فرمایا؟ حتی ان اہل بیت لیکونوا فجرہ فتنمو اموالہم ویکثر عددہم اذا تواصلوا. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کچھ کنبے فاجر ہوتے ہیں. بہت زیادہ حیرت والی بات، لیکن آپ نے جو فرمایا وہ سچ ہے. فرمایا یہاں تک کہ کچھ کنبے فاجر ہوتے ہیں، دین کے بارے میں خرابیوں والے، لیکن جب وہ آپس میں صلہ رحمی کرتے ہیں تو اللہ تعالی ان کے فجور کے باوجود، ان کی بے دینی کے باوجود انہیں دنیا میں 2 فائدے دیتے. فتنمو اموالہم، ان کے مال ان میں اضافہ ہوتا ہے. وَيَكْثُرْ عَدَدُهُمْ، اور ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے. اللہ اکبر. کیسا عجیب نسخہ ہے یہ کہ بد اعمال بھی ہیں، بد اعمال بھی ہیں، لیکن صلہ رحمی میں اللہ کریم نے وہ تاثیر رکھی ہے
کہ جب صلہ رحمی کرتے ہیں تو بدعمالی کے باوجود اللہ ان کے مال میں اضافہ اور تعداد میں کثرت کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام قاعدہ مال کے پانے اور غریبی سے بچنے کا بیان کیا. تاجر صاحب توجہ سے سنو، تجارت کی بات ہے، توجہ کرو. ایک عام قاعدہ نبی پاک سب نے دے دیا. اور ہمارا یہ ایمان، بھائی تصویر نہ بناؤ، اللہ آپ کو ہدایت دے. اور ہمارا یہ ایمان ہے، ساتوں آسمان ساتوں زمینیں اپنی جگہ سے بدل جائیں، نبی پاک سم کی بات نہیں بدل سکتی. کیا قاعدہ دیا؟ وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ. یہ قاعدہ پلے باندھ کے لے جائیں. مسجد نبوی کا انشاءاللہ سچا تحفہ. فرمایا جو کنبے والے آپس میں صلہ رحمی کریں وہ محتاج نہیں ہو سکتے. جہاں صلہ رحمی آ جائے گی اس کنبے سے غریبی محتاجی اللہ کریم اٹھا دے. پھر سنیے اور یاد کر لیجیے، اور جو لکھنا چاہیں وہ لکھ لے. وَمَا مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ يَتَوَاصَلُونَ فَيَحْتَاجُونَ. امام ابن حبان نے اس حدیث کو روایت کیا ہے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی. اور ترجمہ پھر سنیے. کوئی کنبے والے جو صلہ رحمی کرتے ہیں وہ محتاج، سب بولو، نہیں ہوتے. اللہ کریم مجھے آپ کو ہمارے کنبوں میں یہ خیر جاری کر.